ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اللہ یاری صاحب مجھ سے ہو مخاطب؟ آپ کے ساتھ ہیں، آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ وہ ٹھیک ہے آپ؟ جی وہ تصویر سامنے نہیں آ رہی تھی تو جی اللہ او کا بھائی احسان ہے، ابھی آپ جو ہے نا، سنائیں۔ ابھی اگلے ہفتے آپ نے ثالث بننا ہے بھائی، ماڈریٹر کرنا ہے، ماڈریٹر بننا ہے۔ وہ اچھا مولوی صاحب ہے، ہاں بننا ہے۔ یہ تو واقعی کوئی تیسرا آدمی ہونا چاہیے۔ ایک وہ سامنے والا مناظر ہے نا، وہ مولوی کیا نام ہے اس کا؟ مولوی صاحب تھے نہیں، خادم حسین۔ جی ہاں وہ کہہ رہے تھے بخاری سے جواب نہیں دو، کہہ رہے تھے بخاری سے جواب نہیں دینا آپ نے۔ میں نے کہا اس طرح تو بات ہو ہی نہیں سکتی، ثالث ہوگا ہمارے درمیان۔ وہ سنائیں، آپ کی صحت کیسی ہے؟ صحت وہی صحیح ہے الحمدللہ۔ اچھا رمضان میں صحت صحیح بن جاتی ہے نا۔ اللہ یاری صاحب، ہم، وہ جس مستری کو یاد کرتے ہیں اس کا ایک کلپ چل رہا ہے ہم، کہ آپ کے نہج البلاغہ میں مولا ہم، علی شیر خدا کہتے ہیں اپنے بیٹے حسن کو کہ ہم، بیٹے کوئی مشکل آ جائے ہم، تو آپ نے اپنے رب کو پکارنا ہے، ہاں جبکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارنا یا رسول اللہ بالکل، صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا۔ جی جی تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ کلپ بھی چلا سکتا ہوں، لیکن ابھی تو شاید ٹھیک ہے، انٹرنیٹ چل ہم رہے، کوئی شیعہ نہیں کہتے بھائی، ہم ڈسٹربنس شیعہ آ نہیں رہی ہے۔ کہتے بھائی، شیعہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مانگنا منع ہے ٹھیک ہے نا۔ عرض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ نہیں، تعالیٰ کی عبادت اگر دیکھیں کرنا۔ نا جس طرح آپ کی پوری عمارت دیکھیں کھڑی ہے وہ تو وہ بھائی، مستری جی کا جہل میں آپ کو بتا دوں، وہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ ما سوی اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ سے دعا کرو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے سے مانگنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے بھائی۔ کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مشکلات میں اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے کہہ دیا۔ وہ جملہ کہاں مانگا کہ اگر دوسرے سے یہ مانگ لیا تو شرک ہے؟ وہ تو نہیں بولا نا بھائی، عقل بھی کوئی چیز ہے، وہ دوسرا میں دکھاؤ۔ یہ کہ اللہ سے مدد کرو یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور بھائی کوئی کہتا ہے کہ آپ جا کے، یہ ہمارا کتاب ہے بھائی، میں آپ ایک منٹ میں کتاب دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارا اچھا کتاب ہے دوسرا مفاتیح اللہ یاری الجنان، صاحب، مفاتیح الجنان، نہیں ایک منٹ جی مفاتیح ہاں الجنان، جی یہ ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے دعاؤں کی۔ تو ہم اس میں یہ کتاب دعائے جوشن کبیر، یہ تم امر نے پورے سیاہ ستہ، مسند احمد ابن حنبل، معجم کبیر طبرانی، معجم ابن بزار وغیرہ میں دیکھو، اس دعا کے ایک صفحہ بھائی تمہارے پاس ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائی دعائے جوشن کبیر ہے، یہ کتنے صفحات پہ مشتمل ہے؟ یہ دیکھو، شیعہ موحد ہے، اس جیسا توحید کہاں پہ ہے؟ یہ اس جیسا توحید کہاں پر ہے؟ یہ دعائے جوشن کبیر ہے کہ حضرت مروی صاحب سید الساجدین علیہ السلام، سید الساجدین صلوات اللہ علیہ کی دعا ہے کہ از پدرش جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا کس سے نقل کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَإِن دعا را جبرائیل علیہ السلام آورد برائے پیغمبر در یک از غزوات، اس دعا کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک غزوے میں پیغمبر کے لیے لائے تھے، در یک از در حالی که برتن آن حضرت جوشن گرانی بود که سنگینی آن بدن مبارکش را به درد آورده بود۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ پہن رکھا تھا، جوشن پہن رکھا تھا جو بہت ہی بھاری تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا لایا کہ فرمایا کہ دعا پڑھا کریں اللہ کی جانب سے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اچھا دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح شروع ہوتا ہے دعا۔ ایک میں اس کو فل پیج کروں۔ سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث صل على محمد وآله وخلصنا من النار يا رب، اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين
یا خیر المحسنین سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من له العزة والجمال یا من له القدرة والکمال یا من له الملك والجلال یا من هو الكبير المتعال یا منشئ السحاب الثقال یا من هو شدید المحال یا من هو سریع الحساب یا من هو شدید العقاب یا من عنده حسن الثواب یا من عنده الكتاب سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ ایک صفحہ، دو صفحہ، تین صفحہ، چار صفحہ، پانچ صفحے، چھ صفحے، سات صفحے، آٹھ صفحے، 9 صفحے، 10 صفحے، 11 صفحے، 12 صفحے، ٹھیک ہے نا، 13 صفحے، 14 صفحے، 15 صفحے، 16 صفحے، 17 صفحے، 18 صفحے، 19 صفحے، 20 صفحے، 21 صفحے، 22 صفحے، سب اسماء الہی. 22 صفحے صرف اسماء الہی. تمہارے پاس ایسی دعا ہے کہ 22 صفحوں پہ مشتمل اللہ کے اسماء ہوں، کہ اللہ کا اس کے بلے ادعوہ باسماء بلے وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اس کے اللہ کو پکارو. یا من ہوا غایت مراد المریدین، فرمایا یا من لا يشغله سمع عن سمع، یا من لا يمنعه فعل عن فعل، یا من لا يلهيه قول عن فعل، یا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، یا من لا يحجبه شيء عن شيء الى آخری. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے پاس ایسا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے اللہ سے نہیں مانگو، ہم وہ اللہ سے مانگنا دعاوات تو ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس تو ہے نہیں. تمہارے پاس کہاں دعاؤں کی کتاب ہے؟ کوئی جو تھوڑی سے اذکار ہیں جو نووی نے جمع کی، وہ کوئی مفصل تو نہیں ہے. یہ صرف ایک دعا ہے ہمارے پاس. تو بہرحال میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. مصری صاحب کو اللہ ہدایت کرے. میں تک گیا ہوں بھائی، شیخ صاحب میں تک گیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب 5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے. ہاں اب آپ سو جائیں، خیر من النوم کر دیں، سحری کھا کے نا. سوال کر کے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اللہ یاری صاحب دیکھیں، آپ کے ایک میرا خیال ہے شیعہ علماء ہیں غالباً، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے کہ جواد نقوی صاحب، ان کا کلپ چل رہا ہے کوئی 40-50 سیکنڈ کا کلپ ہے. وہ بھائی 40-50 سیکنڈ کا وہ کلپ ویسے ہی شیعہ ہے، وہ ویسے ہی شیعہ ہے جیسے سلمان رشدی مسلمان ہے. وہ ویسے ہی شیعہ ہے جیسے سلمان رشدی مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے میرے نزدیک انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. دیکھیں اگر مخالفین کے کتب، مخالفین کی باتیں آپ تھوڑا سا ان پہ بھی تھوڑا سا آپ توجہ دیں تو یہ شیعہ سنی بھائی بن جائیں، فرقہ واریت ختم ہو جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے. دیکھیں جو پچھلی دفعہ چانڈیو صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ دلیلیں دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کسی دوسرے کے اعمال کا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. تو آپ ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جس کی تم اطاعت کر رہے ہو، اتباع کر رہے ہو، اس کے اعمال دیکھو. ہماری کتابوں میں ان کے بڑے کارنامے ہیں اسلام میں. ہماری کتابوں میں آپ سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ ہماری کتاب میں ان کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں. کارنامے ہے نا، تو ابھی کارنامے ہی تو دکھاتے ہیں نا. ہم تو کارنامے انہیں کے دکھاتے ہیں آپ کی کتابوں سے. ہم نے کیا چیز دکھائی ہے؟ کارنامے ہم نے دکھائے نا ان کے. چلیں ایک بات بتائیں. ماشاءاللہ. اچھا جواد نے کیا بولا؟ فرزند نقوی نے کیا بولا؟ فرزند نے کیا بولا؟ اس کا اصلی نام فرزند ہے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ مخالفین کے کتب کا احترام کریں، ان کا بھی، ان کی خواہشات یا ان کے بھی جو حوالے ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں ان کا احترام کیا جائے. میں نے تو کہہ دیا کہ مجھے بخاری سے محبت ہو گئی. مولوی صاحب آ جاتے ہیں نا، میں نے کہا تھا بخاری سے مجھے محبت ہو گئی ہے. میں بخاری سے، وہ کہتے ہیں بخاری سے جواب نہیں دینا. میں نے کہا بخاری سے مجھے محبت ہے، میں بخاری کے بغیر میں جواب دے ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بخاری سے جواب نہیں دینا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احترام ہی تو ہے نا، احترام ہی تو ہے. کب کہتے ہیں بخاری سے محبت ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے. اللہ یاری صاحب یقین کرے کہ جب آپ اہل بیت کے لیے آنسو پاتے ہیں نا تو میرے آنسو نکل جاتے ہیں، یقین مانیں. لیکن آپ جب صحابہ کے مخالفت کرتے ہیں تو تھوڑا پھر سوچتا ہوں کہ اپنے بھائی سے کچھ ڈسکس کر لوں. ٹھیک.
تو انشاءاللہ آپ کے سننے والوں سے بھی یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ اہل سنت ہیں، ہم، یہ اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم، آپ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کرتے، یہ تو زبردستی والی بات ہوئی نا۔ اہل ہاں، سنت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ چلے میں ہم، آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں، تو آپ کے والدین جب رشتہ لینے کے لیے گئے تھے یا آپ گئے ہم، تھے، تو ضرور یہ سوچا ہوگا کہ ہم جہاں جائیں وہ لڑکی والے اچھے ہوں، ہم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پہلی شادی گھرانے نہیں تھی سے نا، شادی کی کہ جو ان پہلی کی شادی بیٹی نہیں کے تھے قاتل وہ، تھے۔ پہلی شادی نہیں تھی، اس سے پہلے تو عائشہ سے پہلے تو کئی شادیاں کی تھی نا۔ بہت دفعہ انسان شادی کر لیتا ہے نا کسی اور مقاصد کے لیے۔ جو شخص کسی سے شادی کرتا ہے بچہ بنانے کے لیے، تو اس سے میری نسل ہو تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ اچھی نسل کا ہو۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ اس سے بچہ ہم نے بنانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے لیے وہ غرض فیملی نہیں ہوتی، اس کے غرض اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں یہود کی بیٹی سے شادی کیا، حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہود کی بیٹی ہے۔ حیی ابن اخطب یہودی تھا، اب اس کا گھرانہ بہت ہی اچھا ہے، وہ یہودی گھرانے کی لڑکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کیا، ٹھیک ہے نا۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کا خاندان ہند کا آپ کو تو پتہ ہی نا، کلیجہ چبانے والی، وہ جگر خارہ کے جی جی جی، ہاں تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ اس لیے نہیں تھی صلی اللہ کہ ان سے علیہ وآلہ بچے وسلم۔ بنوانے، ہاں بچے بنوانے، فیملی بنانا۔ جی جو جی، انسان فیملی بچے کے لیے، اگر آپ نے بچے بنانے ہیں تو اس کے لیے پاک رحم کا انتخاب کریں، مومن رحم۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے، مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کی دشمنی کم کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب میں اس دیکھیں بات کے ساتھ اینڈ کروں گا، ہاں آپ کا ٹائم ہاں، بہت جب زیادہ مکے ہو گیا سے، ہے، میں اس بات جب سے اینڈ کرتا ہوں۔ اجازت دیں، جی جی اجازت، جب مکے سے مدینے آئے تھے نا تو وہ فرار ہو کے آئے تھے نا، جی جی وہ کوئی عیش و عشرت کے تو نہیں، فرار ہو کے آئے تھے۔ یعنی مسلمان اتنے مظلوم ہیں، مسلمان اتنے قتل ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں جان ہی نہیں ہے، کفار بہت زیادہ بے رحم کفار تھے، سب قبائل عرب کے جو تھے خونخوار قبائل تھے، وحشی تھے۔ وہ تو کہتے تھے اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کیا، پکڑ کے مارو ان کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد بہت زیادہ، اور کفار بے رحم، وحشی، آدم خور، آدم کچھ لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو مشرکین تھے وہ بہت ہی مہربان تھے، بہت ہی نرم دل تھے یا بہت ہی بے رحم تھے؟ یہ بھائی اس تصدیق نہیں کر رہا، کہتے ہیں مشرکین اچھے تھے۔ اے، مشرکین بڑے بہت اللہ یاری خونخوار لوگ صاحب، تھے۔ اجازت دیں یہ ایک نقطے کی بات میں، ایک اور نقطے بات کی سنیں، بات ہے، آپ بات بات سمجھیں، سنیں وہ ساری بات میں سمجھ گیا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ جب وہ شادی کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، تو وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو انہیں پتا تھا کہ یہ میری بیٹی کے قاتل ہوں گے، تو قاتل کی بیٹی سے شادی کر لیتے۔ یہ کوئی بات ہاں بنتی آپ نہیں سن ہے۔ لو، آپ سن آپ لو، اس میں تیسرا آدمی کوئی بات فیصلہ کریں تو پھر ہی ہے نا ہاں، تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ یہ۔ وآلہ وسلم نے اتنے خونخوار جو قبائل تھے وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھیں یہ تھا اس زمانے میں کہ قبائل اگر آپ سے تحالف کرتے تو ان کی دشمنی کب ہو جاتی، اور تحالف کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس قبیلے میں شادی کر لیں، اس قبیلے کے جب آپ داماد بن جاتے ہیں اس طرح کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن گئے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ قبیلہ بھائی والے آپ کو اپنا داماد سمجھ کر بھائی سمجھتے ہیں، پھر آپ کے خلاف وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سمجھ رہے نا، یہ بات بڑا اہم ہے۔ عرب کی سائیکولوجی کو آپ سمجھ لیں، اس زمانے میں کلچر جو تھا عربوں کا ٹرائبلزم تھا، قبائل کی حکومت ہے اور قبائلی وفاداریاں ہیں۔ آپ کس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس بات کی ڈٹرمنیشن کون کرتا ہے؟ آپ کی قبیلہ کرتا ہے۔ آپ اس قبیلے سے ہیں، دوسرے قبیلے سے، اس سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن کیونکہ وہ دوسرے آدمی اس قبیلے سے دشمنی ہے، وہ فوراً آٹومیٹکلی آپ کا دشمن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل سے شادی کرتے ہیں، عرب کے مختلف جی جی قبائل جی، سے 15 تک شادیاں ان کی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح جب ان کی وفات ہوئی ہیں صحیح تو صحیح 9 صحیح۔ ان کی بیویاں، تو یہ بیویوں کو انہوں نے شادی اس لیے اچھا کیا اچھا اچھا ہے، اچھا۔ ہاں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کا، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے، کہ بھئی اگر اس قبیلے کا میں داماد بن گیا پھر یہ قبیلے والے کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے، میرے جو پیروکار ہیں بیچارے غریب غربا ادھر ادھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو نہیں ماریں گے، قتل نہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارے داماد کا آدمی ہے یہ، پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ میری بات بھی سنیں گے کہ ہمارا داماد کیا رہا ہے،
یہ تو ہمارا آدمی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، یہ کہہ کے یار اس کے بات کو سن لیں بھائی، ہو سکتا ہے ان کی ہدایت مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے مختلف قبائل سے، وہ ٹائم بڑا ایمرجنسی کا ٹائم تھا، وہ اس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی راحت کا ٹائم نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ صلی پہنچے اللہ تھے، علیہ وسلم، وہ حالت یہ تھا کہ وہ مدینہ مکے سے اسی لیے آئے تھے کہ وہ خود شہید ہو جاتے، وہ ذبح ہو جاتے اپنے بستر پر۔ مدینہ واپس بھی پہنچے تو ان کو راحت نہیں تھا، قبائل سب مخالف ہیں، سب آدم خور آدم کش ہیں، بے رحم ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے سخت دشمن ہیں کہ انہوں نے میرے خداؤں کو گالی دیا، ان کو قتل۔ تو ان کے دشمنی کو کم کرنے کے لیے، اپنے امتیوں کو جی بچانے، جو مسلمان ہیں نا ان کی جان بچانے کے لیے، بچیوں کے جان، بوڑھوں کے جان، عورتوں کے جان، نوجوانوں کے جان جی بچانے کے لیے انہوں نے جی مختلف اللہ قبائل سے یاری صاحب، دوستی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہاں، میں آپ کا ٹائم زیادہ اور نہ لوں، پھر آخری علم سوال، غیب کی لاسٹ میں آپ کو سوال ہے بات ایک۔ بتاؤں نا، علم غیب کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کیا۔ سورہ تحریم کس کے لیے نازل ہوئی؟ عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی۔ ضرب اللہ مثلا، حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے جی یا جی نہیں تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، انہوں نے کس سے جی جی شادی کیا؟ نبی ضرب تھے اللہ نبی۔ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ بھئی اگر وہ کر سکتے ہیں، اور یہ اسی لیے شادی تاکہ آپ بعد میں نہ کہیں کہ پیغمبر نے کیوں شادی کیا عائشہ حفصہ سے، اور بھئی اگر نوح علیہ السلام شادی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو شادی کرنے دی ہے ایک ایسی عورت سے کہ وہ عورت طوفان میں غرق ہو گئی، بدبخت ہو گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی سر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ یاری ہاں، صاحب، میں اور آپ شادی لوگ کا بھائی، اب اعتراض نہیں کر رہا، مزے کی میں بات یہ اعتراض ہے، یہ کر رہا ہوں کہ مزے کی بات ہے، نبی کے والدین کو آپ کہتے ہو کہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث، وہ اس کو مشرک بنا دیا تم نے بالاجماع۔ اور عورت کے متعلق، ان کے متعلق جو سورہ تحریم نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے جو دشمنی کی آل محمد علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، اس کے صلی باوجود تم کہتے ہو کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر سے، بھئی اگر اس کے والدین مشرک ہو سکتے ہیں تو بیوی کیوں نہیں بری ہو سکتی؟ اگر نہیں، لوط علیہ میں السلام کی بیوی دوبارہ بری ہو اس سکتی ہے اپنی تو بات ہمارے کو نبی کیوں نہیں ہو رپیٹ کروں گا۔ سکتی؟ اللہ یاری صاحب، میری بات نقطہ سمجھے نا، شادی ہاں، سے اعتراض نہیں ہے، مخالفین سے بھی اعتراض نہیں ہے، اعتراض یہ ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ غیب کا علم رکھتے ہیں کہ میری سب سے پیاری بیٹی لخت جگر، جن کے لیے وہ سب کچھ بہت کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے ہاں، کہ ان کے قاتل ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے پھر کیسے انہوں نے ناتا جوڑ لیا؟ ہاں۔ تو بخاری میں جو حفصہ کی جو شادی ہے اور مسلم میں وہ یہ تھی کہ عمر پہلے کہ ابو بکر کے پاس کہ میرے بیٹی سے شادی کرو کیونکہ حفصہ کی طلاق تھی، عثمان، ان لوگوں نے شادی نہیں کیا، پر اس نے آفر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں قرآن مجید کے آیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادفع السیئۃ باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جو آپ سے برائی کرے اس کے مقابلے میں نیکی کرو، برائی کے مقابلے میں نیکی کرو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت کے لیے آئے تھے، ابھی کسی نے آپ سے دشمنی کی نہیں ہے، ابھی سے آپ دشمنی کر دیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ احسان کرو۔ اب حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی، کبھی وہ ابو بکر کے پیچھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے حدیث دیکھی ہے، ابو بکر کو آفر کر رہا ہے عمر صاحب کہ میری بیٹی سے شادی کرو، وہ نہیں کہتا میں نہیں کرتا، پھر عثمان وہ بھی کہتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیا ہے، یہ جو حفصہ سے شادی کی، اس کے بعد کا عثمان اور ابو بکر نے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، تو اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی، تو ایک طرح سے احسان تھا عمر پہ کہ تیرے بیٹی طلاق شدہ بھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو چلو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، میں اس کا خرچہ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ یہی ہے، جی ادفع السیئہ باللتی ہی احسن، جی ہاں، وہ ہمیشہ لوگوں سے نیکی کرتے تھے تاکہ وہ جو حجت تمام ہو جائے، جی ہاں۔ جی جی اللہ یاری صاحب، لاسٹ ہی میں پھر، کیونکہ آپ کا ٹائم بہت ہے، رمضان شریف کا ہے، تو تو بس آپ نے اللہ آخری یاری سوال کر صاحب لیا، آخری آپ کہہ سوال رہے آپ نے ہیں کر کہ لیا، آپ نے آخری سوال، آپ نے آخری کہا سوال ایک سے کر آخری لیں۔ سوال کر لیا جی کر لیا کر لیا کر جی لیا جی قبلہ، بالکل، آپ نے کر لیا، لاسٹ ہاں ہو والا۔ گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ آیت میں بھی آپ کو دکھا دوں آیت بھی دکھا دوں، آخری سوال کے بعد ہمیشہ ان کے پاس ایک اور آخری سوال ہوتا ہے۔ ابھی چاچا آپ برا نہ مانیں، ہم تک گئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ منافقین کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا۔ سورہ مومنون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سیئہ، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سیئہ یعنی برائی کو، برائی کا جواب کس سے دینا؟ بہترین سے دینا، آپ نے نیکی سے دینا، نیکی بھی کیسے دینا؟ کہ جو بہترین نیکی ہے اس سے دینا۔ نحن اعلم بما یصفون،
بھلے پھر فرمایا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے پھر فرمایا سورہ مبارکہ یہ فصلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ والسیئہ، سیئہ اور حسنہ برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہی احسن، جو آپ سے برائی کرے نا اس کے مقابلے میں نیکی کر، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے، آپ سے جو دشمنی کرتا ہے آپ کی نیکی کی وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ احسان کرتے، ان کا خلق ہی یہی تھا، احسان کرو۔